اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریاکاری کے بارے میں حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ یہ بہت اہم ہے سماجی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اسے اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، چنانچہ کہا جا چکا ہے۔ یعنی اس کی نیت کیا تھی دل میں، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا کہ اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچیے شہید بھی ہوا، جنگ بھی لڑا، مگر نیت گڑبڑ تھی۔ نیت ہے پورا ایمان جو ہے۔ اور دیکھیے دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم دین سکھایا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ یعنی دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ کہا جا چکا ہے۔ یعنی لوگ اس کو دنیا میں عالم و قاری کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی نعمتیں بتلائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تھا تجھے پسند ہے، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سبھی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا، یعنی صدقہ خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، یعنی مالدار کہیں، چنانچہ کہا جا چکا ہے اور لوگ اس کو دنیا میں مالدار جان چکے ہیں۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی بہت اہم حدیث کتاب ہے۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے، کیا اس بات کو لوگ نہیں جانتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے لوگ اس بات کو جانتے ہی ہوں گے، اس حدیث کو، مگر آج جو ہے سماج کے اندر اس کا منظر دکھتا ہے، اگزامپل دکھتا ہے، تو بہت خطرناک چیز ہے۔ لوگوں کو آخرت سے ڈرنا چاہیے۔ اب دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے وہ سیکھا، وہ قیامت دن جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ سن لیجیے پھر ایسا حدیث، جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ یعنی دین کا علم اس لیے سیکھا کہ پورا اس کا بزنس پھیلائیں گے اور پورا اپنا موٹی رقم ملے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا، خطرناک چیز ہے اس پہ پیسہ لینا، تراویح کا پیسہ لینا اور امامت کا پیسہ لینا۔ اب بھائی اگر کوئی بہت مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کچھ سوچا جائے، مگر یہ تو پورا ٹرینڈ چل چکا ہے نا، پورا ہمارے مسلم سماج کے اندر پورا رواج بن گیا ہے نا، تو اس کو دنیا میں مل جائے گا، اور جب جنت کی خوشبو ہی نہیں مل پائے گی تو کیا مطلب ہے پھر؟
اس کے معروف معروف ہو گیا، بہت بڑی نعمت سے معروف ہو جائے، اس لیے بچنا چاہیے۔ یہ سارے لوگ قاری لوگ، حافظ لوگ، مولوی لوگ سب جانتے ہوں گے نا، مرد تھوڑی سی پیٹ کے چکر میں سب چوپٹ کر لیتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث دیکھیے، یہ بھی جو حدیث ہم نے پڑھا ابو داؤد ایک حدیث کتاب ہے، اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، دین کی آڑ میں، اور دیکھ بھی رہا ہے، بھیڑوں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں، یعنی دکھاوا کریں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان لوگوں میں انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کی عقل مند کو بھی حیران اور پریشان بنا کر چھوڑے گا، یعنی انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کریں گے۔ ترمذی کی حدیث سے اب سوچئے، آ رہا ہے سامنے، ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت حالات، ہمارے بیچ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس حدیث سے بچنا چاہیے تھا نا، جو اس وقت لوگ چولا اوڑھ کے دین کے آڑ میں اپنا بزنس پھیلائے ہوئے ہیں، اور ایسا دکھنے میں آتا ہی ہے بھائی، چاہے مزار ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے کچھ لوگ نیک لوگ بھی ہیں، سارے غلط نہیں ہیں، مگر اکثریت کیا ہے؟ غلط ہے، سب اپنا پیٹ پال رہے ہیں، اپنا بلڈنگیں کھڑی کی ہوئے ہیں۔ دوسری حدیث دیکھ لیجیے، حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنی کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا اور کسی کو بھی شریک کیا تو اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کسی سے مدد مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ کا کہ جاؤ آج قیامت کے دن بھی اسی سے مانگ لو، تو وہ انسان کیا مانگ دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، جو بھی امید رکھو اللہ کی ذات سے رکھو، وہی انتظام کرنے والا ہے، اس کے آگے رو گڑ گڑاؤ ہاتھ پھیلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد مثلا عزت، شہرت، مال وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ حب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حب الحزن کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جو خود جہنم، وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ایک ایسی وادی ہے جو جہنم میں ہے جسے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ مطلب آدمی سوچے اس حدیث پہ تو روح کانپ جائے۔ سوچ لیجئے یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب بتا دیا ہے کہ دیکھ لو ایسا نہ کرنا۔ یہ حدیث بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کہ تم اس راستے پہ نہ چلنا۔ تو ہم لوگوں کو غور فکر کرنا چاہیے، اور جو علم والے ہیں ان کو بھی غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے اور خالص نیت سے اللہ کی عبادت کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنی آسان چیز نہیں ہے جنت جیسے لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں۔